الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وفي رواية وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، صدور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ۔
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم الصد کرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کی شان کے متعلق چند ضروری اہم باتیں میں نے گزارش کی تھی، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 4 حق ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا حق اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کریم کا تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ قرآن چاہتا کیا ہے ہم سے، اور نمبر 4 اللہ کے قرآن پہ عمل کیا جائے۔ واجب الاحترام دوستو، جہاں تک اللہ کے قرآن کی عظمت، اس کے شان، مقام اور مرتبے کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو اتنا ہی سن لینا، سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ قرآن کریم میرے اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ عظمت والے تو اللہ کا کلام بھی عظمت والا، اللہ شان والے اللہ کا کلام بھی شان والا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، ابھی اللہ نے آسمان و زمین نہیں بنائی تھی، اللہ تعالی نے ملائکہ کے سامنے اپنی بے مثل زبان کے ساتھ قرآن کریم کی خود تلاوت فرمائی، سورۃ یاسین کو پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی تو ملائکۃ اللہ جھوم اٹھے اور کہتے ہیں طوبیٰ لقوم، طوبیٰ لامۃ، کتنی عظمت والی ہوگی وہ قوم اور کتنی شان والی ہوگی وہ امت جو اس قرآن کریم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرے گی اور جن کی زبانیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گی۔ قابل قدر دوستو، اللہ رب العزت کا کلام ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ امت بڑی خوش قسمت ہے کہ وہ الفاظ مبارک، وہ قرآن کریم کی آیات طیبات جن کی تلاوت میرے اللہ نے خود فرمائی، اللہ نے ہم گناہگاروں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم بھی انہی الفاظ کو اپنی زبان کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے خود سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اللہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ میں قرآن پڑھوں، سننے والے جناب موجود ہیں،
اگر پیر تلاوت کرے سامنے بیٹھنے والے مرید ہیں، استاد جی تلاوت کر رہے ہیں، شاگرد سن رہے ہیں، کیا وہ عجیب منظر ہوگا کہ اللہ تلاوت فرما رہے ہیں اور اللہ کے ملائکہ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ملائکہ جھوم اٹھے، کہتے طوبیٰ لقوم طوبیٰ لامت، کیا ہی عظمت والی ہوگی وہ قوم، کیا شان والی ہوگی وہ امت جو اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمائے گی۔ حاضرین مکرم، ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھنا قرآن شان والا، جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے اللہ اسے بھی شان عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقام والا، جو قرآن سے تعلق قائم کرے گا اللہ اسے بھی مقام عطا فرمائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو قرآن کی عظمت سمجھانے کے لیے عام طور پر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ، تراویح کے لیے صفیں سیدھی ہو گئی، سید کھڑے ہیں صف کے اندر، علاقے کا مالدار تاجر کھڑا ہے صف کے اندر، کون جائے گا مصلی کے اوپر؟ اس وقت قومیت نہیں دیکھی جائے گی، اس وقت مال و زر کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار سید صاحب قریشی جی پیچھے ہیں، تم نے ایک موچی کے بیٹے کو مصلی پر کھڑا کر دیا، شہر کا بڑا تاجر پیچھے کھڑا ہے، تم نے ایک غریب بچے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تمام لوگ اس وقت ذات پات کو چھوڑ کر، پیسے ٹکے کو چھوڑ کر مصلی نبی کا اسی کے سپرد کریں گے جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہوگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کے نور کے ساتھ، نماز کے نور کے ساتھ۔ سید الکونین فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، او محمد کریم کا امتی کلمہ پڑھنے والا، نعمت اللہ نے قرآن جیسی دے دی، لیکن خیال کرنا میدان قیامت کے اندر یا قرآن تیرے حق کے اندر بولے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس کے حق میں قرآن بولا، اللہ رحمت کرے بڑی مشکل میں پھنس جائے گا وہ آدمی جس کے خلاف قرآن کریم نے گواہی دی۔ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، یہ نہیں کہ غلاف در غلاف چڑھاتے ہوئے، جس طرح ہماری بیٹی بہن ماں والدین کے دیے ہوئے برتنوں کو استعمال نہیں کرتی، ان کے کپڑوں کو استعمال نہیں کرتی، تو ابا جان کی طرف سے ملنے والے قرآن کریم کو بھی نعوذ باللہ وہ استعمال نہ کرے اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھ چھوڑے۔ نہیں، قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بے پناہ فضائل رکھے ہیں، بے پناہ فوائد رکھے ہیں۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمد شریف ہر بیماری کا علاج ہے۔ جہاں تمام ڈاکٹری جواب دے جائے، جہاں حکمت جواب دے جائے، جہاں جناب والا علاج کرنے والے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایسے مریض پر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کے دم کرو، وہ پانی پلاؤ، اللہ تبارک و تعالی موذی سے موذی مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فاتحہ کی شان بیان فرمائی
فرمایا الحمد شریف ہر بیماری کا علاج، وہ روحانی بیماری ہو وہ جسمانی بیماری ہو، میرے اللہ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر یاسین شریف عطا فرمائی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کریم کا دل دیکھنا تو سورت یاسین ہے۔ سید الکونین فرماتے ہیں جو آدمی روزانہ سورت یاسین کی تلاوت کرے اللہ سارا دن اس کی جائز پریشانیاں اپنی رحمت کے ساتھ آسان فرما دیں گے۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب ہے، دیکھیے ایک وظیفہ جو ہے وہ ہے جو ہمیں ہمارے پیر سے بتاتے ہیں، ایک وظیفہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں، ایک وظیفہ وہ ہے جو ہماری مسجد کا امام ہمیں بتاتا ہے، اور ایک وظیفہ وہ ہے جو سید القونین کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، وہ لازماً عظمت و شان والا ہے، پکا وظیفہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سورت یاسین شریف پڑھنے کا فائدہ یہ بتایا کہ دل کی تمام پریشانیاں اللہ اپنی رحمت سے تمہاری دور فرما دیں گے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ایک سورت کی شان بیان کروں، ضرورت کے مطابق۔ سورت ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ قبر کے اندر جہاں والد جواب دے گیا، امی چھوڑ گئی، بھائی مٹی ڈال کے چلا گیا، رشتہ دار الگ ہو گئے، بیٹے واپس چلے گئے، جہاں کوئی نہیں، جو آدمی روزانہ سورت ملک کی تلاوت کرے گا، امام الانبیاء فرماتے ہیں جس طرح خطرے کے ٹائم مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، یوں سورت ملک قبر کے اندر اپنے سنگتی کو، اپنے پڑھنے والے کو ہر طرف سے گھیر لے گی، عذاب قبر کو قریب نہیں آنے دے گی۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے سورت ملک کے کئی نام لکھے ہیں، سورت ناجیہ، سورت منجیہ، سورت ملک۔ حضرت ابن عباس جو امام الانبیاء کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت بڑے قرآن کریم کے مفسر، آپ فرماتے ہیں ہم سفر پہ تھے، ہم نے ایک جگہ پر خیمہ لگایا، جب رات کا ٹائم ہوا نیچے سے سورت ملک کے پڑھے جانے کی آواز آنے لگی، اندر کوئی پڑھتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سفر سے واپس آئے ابن عباس نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر، ہم نے تو بڑی عجیب چیز دیکھی ہے، خیمہ لگایا، رات کو زمین سے سورت ملک کے پڑھے جانے کی آواز آنے لگی، جامع مسجد نقش بندی میں بیٹھ کر میرے معروضہ سننے والوں، آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے، یہ نہیں فرمایا تجھے مغالطہ لگا ہے، بلکہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں تمہارے کسی مسلمان بھائی کی قبر ہوگی نیچے جس کے نشان مٹ چکے ہوں گے، وہ دنیا میں سورت ملک پڑھتا تھا، اللہ نے قبر کے اندر بھی سورت ملک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور تعلق جوڑو قرآن کے ساتھ، آئیے اللہ کے قرآن کے ساتھ ربط قائم کرو، جہاں سب بے وفا بن جائیں گے قرآن وہاں با وفا بنے گا۔ بڑی عجیب صورت ہے سورت ملک۔ ایک سورت ہے قرآن کریم کو سورت واقعہ، حضور اکرم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اس میں گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عظیم صف اول کے صحابی حضور اکرم کے، عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کا شہر آباد فرمایا تو وہاں قرآن پڑھانے کے لیے، دین پڑھانے کے لیے عبداللہ بن مسعود کو مقرر کیا کہ تم جاؤ وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، اللہ کا دین پڑھاؤ۔ اتنے عظیم القدر صحابی ہیں۔
بیمار ہو گئے. زمانہ خلافت ہے حضرت عثمان غنی کا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ملنے کے لیے گئے. خیر خیریت پوچھی, حال احوال پوچھا, اور جب جانے لگے, واپس آنے لگے, تو فرماتے ہیں عبداللہ تو میرا بھائی ہے, تجھے علم ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, تیری بیٹیاں ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جیب سے ذاتی خرچ سے تجھے کچھ ہدیہ دے دوں تاکہ تیرے کام آئے, تیری بچیوں کے کام آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ امیر عثمان, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ نے یاد کیا, آپ کی بہت بڑی مہربانی. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تھا, وہ میں بھی پڑھتا ہوں, میری بچیاں بھی پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ہمیں رزق دے دیتا ہے, ہمیں پیسے مانگنے کی یا کسی سے لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے. جس وقت عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا تو عثمان غنی جو دینے کے لیے تیار تھے وہ لینے والے بن گئے. کہتے پھر وہ وظیفہ ہمیں بھی بتاؤ. حضرت جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا امیر عثمان, وظیفہ بڑا آسان ہے. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سونے سے قبل سورۃ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کے رزق کا انتظام وقت سے پہلے فرما دیں گے. آج پوری دنیا پریشان, امیر پریشان, غریب بیچارہ ویسے پریشان. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں. آ رہا ہے رزق لیکن کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا. آج یہ رزق کے اندر برکت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان وظیفہ, اور اس زبان بابرکت سے نکلا ہوا وظیفہ جس کی شان ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جس کی زبان اللہ کے حکم سے بولتی اور چلتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں روزانہ سورۃ واقعہ کی تلاوت کرو, اللہ وقت سے پہلے تمہارے رزق کا انتظام فرما دیں گے, اللہ تمہاری حاجتیں پوری فرما دیں گے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے لوگ ہیں, ان نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں شرم آتی ہے کہ رزق کی فراوانی کے لیے, رزق کی حاجت کے لیے سورۃ واقعہ پڑھی جائے, وہ تو اللہ نے ویسے ہی جو مقدر ہے دے گا. سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت کی پریشانیاں آسان فرما دے, اللہ دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اس پریشانی کے لیے سورۃ واقعہ پڑھو, اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. تو قرآن کریم کا پہلا حق ہے قرآن پڑھو, اور کچھ نہیں آتا قل هو اللہ شریف پڑھو. یہ تو آپ سب کو علم ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر جنت کے اندر ایک محل عطا فرما دیتے ہیں. جب حضور نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو میں اپنے محل بہت بناؤں گا, کہ اگر 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے سے محل بنتے ہیں پھر تو میں زیادہ پڑھوں گا, محل زیادہ بناؤں گا. حضرت نے جو کچھ فرمایا اس کو میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں, مفہوم کے طور پر فرمایا تو پڑھتے پڑھتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. جتنا تو پڑھے گا اللہ تعالیٰ تجھے اتنی محل نصیب فرمائیں گے. اور میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو غور میری طرف,
جو آدمی 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کے بعد جائز دعا مانگے گا اللہ سے، یعنی بیمار ہے شفا کی دعا، اولاد نہیں اولاد کی دعا، بے نماز ہے نمازی بننے کی دعا، گھر کے اندر ناچاکی ہے صلح کی دعا، رزق حلال کی دعا، کعبۃ اللہ کی حاضری کی دعا، راو انور پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کی دعا، جو آدمی 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، ابھی ہاتھ اس کے منہ پر نہیں آئے ہوں گے، اللہ اپنی رحمت سے پہلے اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ بڑی عجیب صورت ہے قل ہو اللہ احد، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید خالص ہے، اول سے لے کر آخر تک قل هو اللہ احد، اور آخر کے اندر ولم یکن لہ کفوا احد، ابتدا میں بھی احد ہے، آخر میں بھی احد ہے کہ وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ اس کے صفتوں کے اندر کوئی شریک ہے۔ قل هو اللہ شریف بڑی عجیب عظمت والی صورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس گنہگار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قل هو اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ وقت کیا لگے گا؟ 10 منٹ لگتے ہیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری نیک دعا کو جائز دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پڑھو، اور میرے دوستو قرآن کریم کا دوسرا حق، اللہ کے قرآن کو صحیح پڑھو، پڑھتے وقت تا اور قوا کے درمیان فرق ہونا چاہیے، پڑھتے وقت کاف اور قاف کے درمیان فرق ہونا چاہیے، پڑھتے ہوئے سین اور صاد کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جود القرآن، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، قرآن کو کھڑا کر کے پڑھو۔ آمنہ کے لال کا گزر ہوا، رات کا ٹائم ہے، میرے محبوب کا غلام اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دو اور محبت سے۔ حضور اکرم کھڑے ہو گئے، رک گئے، اسے پتہ نہیں کہ آپ خود میرے زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہا ہے مزے لے لے کر قرآن، اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں۔ صبح کی اذان کا وقت آیا، حضرت جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئے، وہ بھی آ گیا حضور کی خدمت کے اندر۔ آمنہ کے لال نے دیکھا، فرمایا میرا پیارا اسید لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، اللہ نے تجھے وہ سر عطا فرمائی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ رات تو قرآن پڑھتا رہا، میں محمد تیری زبان سے قرآن سنتا رہا، کہہ دو اللہ اور اونچی آواز سے اللہ۔ فرمایا جود القرآن، قرآن کو کھڑا کر کے پڑھو، گڈ مڈ نہ کرو قرآن پڑھنے کے اندر، جس طرح عام طور پر تراویح کے اندر آج کل رواج چل پڑا، سننے والے کو پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، پڑھانے والے کو پتہ نہیں میں کیا میری زبان سے نکل رہا ہے۔ بس 1 گھنٹے کے اندر ہم نے تراویح فرض مکمل کرنے ہیں۔ نہ میرے دوستو، قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ایک ایک حرف الگ الگ سننے کے اندر سمجھ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں درس دیا، قرآن پڑھو بھی صحیح اور قرآن کریم کو صحیح کر کے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ قراء پر رحمت فرمائے۔ ایک دور ہوتا تھا عورتیں ہماری مائیں قرآن پڑھاتی تھی، وہ بھی غنیمت تھا، وہ بھی غنیمت تھا اس وقت کے اندر کہ ہماری بوڑھی امی
دادی یا محلے کی کوئی صالحہ عورت وہ قرآن کریم پڑھاتی تھی، لیکن اس دور کے اندر تجوید نہیں تھی، مخارج کا علم نہیں تھا، کاف اور قاف کے درمیان فرق نہیں تھا، پڑھنے کے اندر تا اور قا کے درمیان فرق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قراء پر مہربانی فرمائے، ان حضرات نے آ کر الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح قرآن پاک پڑھایا، جب وہ پڑھتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی کہیں کہ بچے تو اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ ایک ایک حرف اپنے تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ جب ان کی مبارک اور پیاری زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ، قرآن کریم کو صحیح کر کے پڑھو۔ ایک دور میں جھگڑے ہوا کرتے تھے ضاد اور ڈواد کے درمیان۔ ہمارے پڑوس کے اندر ایک نابینا آدمی آیا دائرہ دین پناہ کے اندر، قاری حاجی محمد سے، آنکھوں سے معذور، بیٹھا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ میں مدینہ عالیہ گیا، دیکھا میں نے ایک آدمی بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا اپنی ایک کلاس کے اندر۔ جب فارغ ہوا میں نے کہا بھائی کہاں سے ہو تم؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں۔ کہاں کا ہے تم؟ اس نے کہا میں لئے کا ہوں۔ کہاں قرآن پڑھا تھا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے میں قاری حاج سے پوچھا گیا، مسجد نبوی میں فیض پہنچا۔ بیت اللہ شریف کے اندر کتنی استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، رسول اللہ کے روضہ انور پر بیٹھ کر۔ تو میرے محترم دوستو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو کہ اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہم پتہ نہیں کن کن گرے ہوئے لفظوں کے ساتھ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ یہ فقیر ہیں، اللہ پر توکل کر کے لگے ہوئے ہیں ایک کام کے اندر کہ جو تمہاری ڈیوٹی ہے تم کرتے رہو، جو اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے کے اندر خدا کا قرآن منتقل ہو رہا ہے۔ 1 سال کے اندر چھوٹا سا بچہ مکمل قرآن کا حافظ، 9 مہینے کے اندر معصوم سا بچہ پورے قرآن کا حافظ۔ سمجھیے، اگر ہم قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھیں گے تو معنی بگڑ جائے گا۔ جب معنی بگڑے گا تو نعوذ باللہ بسا اوقات اتنا معنی بگڑے گا کہ انسان کے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ دیکھیے سورۃ بقرہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قاف 2 نقط ہے، حلق سے نکلتا ہے، ھدی للمتقین۔ اگر ہم نے قاف کو کاف پڑھا اور کہا ھدی للمتقین تو معنی کیا بنے گا؟ اصل معنی یہ ہے کہ قرآن سے کامل ہدایت حاصل کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ قرآن ویسے تو ہدایت ہے، لیکن کمال درجے کا فائدہ کسے حاصل ہوگا؟ جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر ہم قاف کو صحیح نہیں پڑھیں گے، متقین پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا قرآن ہدایت ہے سجادہ نشینوں کے لیے، آسرا لینے والوں کے لیے، ٹیک لگانے والوں کے لیے۔ فرمائیے معنی تبدیل ہو گیا یا نہیں؟ قرآن کیا کہنا چاہتا تھا؟ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے قرآن کا مفہوم بدل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، یہ جو قرآن کریم ہے نزلہ علی قلبک، یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا۔ یہ قاف 2 نقط ہے۔ قرآن پڑھانے والے
اپنے بچوں کے حلق پہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں کہ یہاں سے قاف نکالو، نزلہ علی قلبی کا، اور اگر خدا نخواستہ ہم اسے کاف پڑھیں گے کراچی والے کے ساتھ تو معنی کیا بن جائے گا؟ صرف کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی معاف کرے، کہا ہوا آپ کو معاف کرے، سنا ہوا معنی غلط بن جائے گا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتے پر۔ تو معنی تبدیل ہو گیا یا نہیں؟ کیوں تبدیل ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے الفاظ کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر ہر رمضان شریف کے اندر جناب سیدنا جبرائیل امین قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ سنیے ذرا غور کے ساتھ، جبرائیل امین پڑھتے تھے، حضور سنتے تھے، پھر آقا تلاوت کرتے تھے، جناب جبرائیل سنتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین حضور کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، یہ علماء نقل کرتے ہیں شراح بخاری۔ کیوں آتا تھا دور کرنے کے لیے؟ کئی وجوہات لکھے۔ ایک تو یہ امت کو سبق مل جائے، قرآن یاد تب ہوگا جب دور کیا جائے گا۔ استادوں کو ہم نے دیکھا ہے شاگردوں کے ساتھ دور کر رہے ہیں، شاگرد کے ساتھ دور کر رہا ہے قرآن کریم کا، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے۔ اور ایک وجہ دور کی یہ لکھی ہے علماء نے کہ اللہ چاہتے تھے میرے محبوب کی خدمت کے اندر جا کر آپ قرآن کریم پڑھیں تاکہ حضور کو الفاظ کی ادائیگی معلوم ہو کہ قاف کو کیسے نکالنا ہے، قا کو کیسے پڑھنا ہے، الف حمزہ کے درمیان کیا فرق کرنا ہے، الف عین کے درمیان کیا فرق کرنا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف کی ادائیگی کا علم ہو، اس لیے جبرائیل آتے تھے دور کرنے کے لیے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح کر کے پڑھو۔ دور کا لفظ آ گیا تو ایک واقعہ سن لو۔ ہماری مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات شریف۔ ہم سب نے پڑھی ہے، ہمارے استادوں نے پڑھی ہے، آگے ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ مشکات شریف، مشکات شریف کی کئی شروحات ہیں، ان میں سے ایک شرح اس کا نام ہے مرکات۔ مرکات کے لکھنے والے ہیں علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ غور سے سننا، کون ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ۔ مرکات کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 101 پر جو مکتبہ امدادیہ ملتان کی شائع شدہ ہے، اس پر ملا علی قاری نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک استاذ اور شاگرد کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ 10 سپارے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آنکھ کھل جائے کہو سبحان اللہ، نیند بھاگ جائے کہو اللہ، اور ذوق سے اور شوق سے اور میرے ساتھ مل کر کہیں اللہ 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 اللہم
صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس کے اندر 10 سپاروں کا دور کرتے تھے۔ یہ مولا علی قاری قرآن کے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہم نے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں دیکھی تھی۔ محدث ہیں، مشکات شریف پڑھانے والا پڑھا نہیں سکتا جب تک اس مرکات کو نہ دیکھے۔ فقیہ ہیں بہت بڑے۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں ایک استاد اور شاگرد تھا، اس کی عادت تھی روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ 10 پارے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ اللہ کی قدرت، استاد فوت ہو گئے، استاد فوت ہو گئے۔ اب شاگرد بڑا پریشان کہ اوہو استاد فوت ہو گئے، روزانہ ہم جا کر پڑھتے تھے، دور کرتے تھے قرآن کریم کا، اب کیا بنے گا؟ چند دن اسی پریشانی میں گزرے۔ شاگرد نے کہا چلو استاد فوت ہو گئے ہیں، میں تو زندہ ہوں، میں تو چلو اپنا کام کروں۔ وہ جا کر استادوں کی قبر پر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ سن رہے ہو؟ وہ شاگرد جا کر اپنے استادوں کی قبر پر اپنے حصے کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ یہ دنیا کا عظیم مفسر اور عظیم محدث لکھتا ہے کہ جس وقت شاگرد نے تلاوت ختم کی تو قبر سے استادوں کے پڑھنے کی آواز شروع ہو گئی، استادوں کے پڑھنے کی آواز شروع ہو گئی۔ اور یہ ایک عرصے تک سلسلہ چلتا رہا، 1-2 دن کی بات نہیں۔ اس سے غلطی ہوئی کہ اس نے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ میں تو وینا وقت استاد نال دور کرانا، وینا استاد کو قرآن سنوانا اور استادوں سے قرآن سناتا ہوں۔ اللہ تعالی نے اس نعمت کے اوپر پردہ ڈال دیا، ورنہ دیکھیے قرآن ایسی عظیم چیز ہے کہ قبر کے اندر بھی قرآن والے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اللہ قرآن کا ذوق نصیب فرمائے، قرآن کا شوق نصیب فرمائے۔ یہ ایک لذت ہے اللہ جسے نصیب کر دے، پھر وہ کہتا ہے سب کچھ چھوٹ جائے لیکن اللہ کا قرآن نہ چھوٹے۔ جس کو نماز کی لذت آ گئی وہ کہتا ہے سب کچھ لے لو، نماز مجھ سے نہ لو۔ بڑے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ کسی نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگو گے؟ اسد اکسوں جنت لی اللہ سیاں اے جی ہووے اے جی ہووے اے جی ہووے اے جی ہووے۔ حضرت حاجی صاحب سے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ تعالی آپ کو یہ فرما دیں کہ امداد اللہ بولو کیا مانگنا چاہتے ہو تو آپ کیا مانگیں گے؟ پھر میں بھی کیا مانگیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ یا اللہ اپنے عرش کے نیچے بس ایک سجدے کی جگہ دے دے، میری پیشانی ہو، تیری خدمت ہو، تیری دربار کے اندر میں سجدہ کرتا رہوں۔ بہرحال یہ بڑوں کی باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں سے کوئی ایک گھونٹ عطا فرما دے، ایک قطرہ وہ عشق اور محبت کا ہمیں نصیب فرما دے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر ڈالا تھا۔ ہمارے بڑے پیر حضرت خواجہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ملے قطرہ عشق محبت محمد دا، بھئی دنیا دی شاہی دی لوٹ نہیں، بس اللہ کے نبی کی محبت کا ایک قطرہ مل جائے۔ بڑوں کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا تھا اللہ ان میں سے ایک گھونٹ ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارے دل کے اندر بھی قرآن کا ذوق ہو، ہمارے اندر بھی نماز کا شوق ہو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھو۔ قرآن کریم کا پہلا حق قرآن کریم کو پڑھو۔ آمنہ کے لال نے دن کو پڑھا، رات کو پڑھا، نہ صبح دیکھی نہ شام۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص نصفہ
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دنیا سو جاتی تھی عبداللہ کا چاند اللہ کی خدمت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتا تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، ساری رات یا اس سے کم یا ذرا اور زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ میرے محترم دوستو، قرآن کا دوسرا حق قرآن کریم کو صحیح پڑھو، اور تیسرا حق قرآن کو سمجھ کے پڑھو کہ قرآن کریم کہتا کیا ہے، فرماتا کیا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس کی عرض کروں گا کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کا کیا معنی ہے۔ آج دنیا چاہتی یہ ہے کہ قرآن خدا کا ہمیں دے دو، ہم جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں وہ قبول کرو۔ قرآن کریم ہمیں دے دو، ہم اپنی عقل کے مطابق جو قرآن سمجھیں تم ویسے عمل کرو۔ لیکن اہل حق کیا فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کا، لینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ویسے سمجھو جس طرح محمد مصطفیٰ فرمائیں، قرآن ویسے سمجھو جس طرح حضور کے شاگرد صحابہ اہل بیت ارشاد فرمائیں، جس طرح امت کے علماء ارشاد فرمائیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے قرآن کو بازیچہ اطفال بنانے والے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق قرآن سمجھیں۔ آج تو قرآن اتر نہیں رہا کہ ہم قرآن کی تفسیر کریں۔ 1450 سال ہو گئے قرآن کریم کو اترے ہوئے، تو امت کے وہ اکابر، وہ سلف اور وہ علماء جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے، انہوں نے قرآن کے مفہوم کی بھی حفاظت کی ہے۔ قرآن ویسے سمجھنا ہے جس طرح امام الانبیاء ارشاد فرمائے۔ سنیے ذرا قرآن۔ پروردگار عالم نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ چلتے چلتے اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا۔ قرآن کے الفاظ دینے والے بھی اللہ ہے، اور قرآن کے معنی و مطالب حضور کو سمجھانے والے بھی اللہ ہے۔ قرآن کا دوسرا حق صحیح پڑھو، تیسرا حق قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے، اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ قرآن نے 3 عقیدے بنیادی طور پر بیان فرمائے، اللہ کی توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیام قیامت، کہ اللہ ذات و صفات میں اکیلے ہیں، حضور اکرم اللہ کے سچے نبی، برحق نبی اور آخری نبی ہیں، اور تیسرا یہ کہ مرنے کے بعد ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے ایک ایک سانس کا، ایک ایک قدم کا، ایک ایک پائی کا ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ گزارش کروں گا۔ دعا ہے اللہ کی خدمت اقدس کے اندر اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن، سلامتی، استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ
جتنی مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے ہماری دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، ہمارے برے ارادے رد فرما۔ یا اللہ آج ہم نماز سے دور نکل گئے ہیں، ہم سب کو نمازی بنا، قرآن شریف کی تلاوت کا ذوق شوق نصیب فرما، والدین کا ادب و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی زمین پر اپنا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین برحمتک۔